بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمیر سروے کے معزز دوستو، میں ہوں گل نمیر شاہ اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر اس دنیا میں حشرات کی تعداد پر بات کی جائے تو یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے حشرات کو زندگی بخشی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن وہ زہریلی مکھی ہے جو تقریباً 30 ملین سالوں سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ایک میٹھا غذا بنانے میں مشغول ہے، جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت نئے آنے والوں دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ معزز دوستوں، ناسا کے ایک سروے کے مطابق شہد کی مکھیوں کی 5 آنکھیں ہوتی ہے جبکہ 6 ٹانگیں۔ ان کے پریں 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ان کی لمبائی 1.4 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیاں 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ شہد کے چتے میں موجود مادہ مکھیوں کو ملکہ کے علاوہ کارکن کہا جاتا ہے، جبکہ میل مکھیوں کو ڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں جو چتے بناتی ہے، اس میں 8 قسم کے خانے ہوتے ہیں۔ اس میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے الگ الگ خانے ہوتے ہیں۔ ہر خانہ دوسرے سے مکمل طور پر الگ ہوتا ہے۔ ملکہ کے ذریعے انڈوں کی تعداد 20,000 فی دن ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک محسوس جماعت آس پاس میں شہد کے ذرائع تلاش کرتی ہے۔ کوئی ذرائع ملنے کے بعد یہ محسوس انداز میں واپس آتی ہے اور باقی مکھیوں کو اپنے انداز میں سمت بتاتی ہے کہ اس سمت میں کتنا سفر کرنا ہے۔ شہد کی مکھیاں جس راستے سے گزرتی ہے، وہاں کے پھولوں کی خوشبو اپنے یادداشت کے طور پر محفوظ کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں آپس میں کبھی نہیں لڑتی، یہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی جرک ان کی پچھلی ٹانگوں پر ایک جرک کی ٹوکری یا کوربیکولا میں ہوتی ہے۔ ان کی موت زیادہ تر سٹنگر کھو جانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک چمچ شہد میں تقریباً 5,000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے، جبکہ بڑے چمچ میں تقریباً 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ان کو 2 ملین پھولوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں گائیڈ مکھیاں موجود ہوتی ہیں، جس کے ذریعے یہ میلوں کا سفر بآسانی کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے مابین مواصلات کی اصل شکل کیمیکلوں کے ذریعے ہوتی ہے، جسے فرومون کہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی تابع ہوتی ہے۔ مکھیوں کی آواز ان کی پروں کی وجہ سے آتی ہے، جسے یہ 1 منٹ میں 11,400 بار حرکت دے سکتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی اوسطاً اپنی زندگی میں صرف 1/12 چائے کا چمچ شہد بناتی ہے، اور یہ ایک کلیکشن ٹرپ کے دوران 50 سے 100 پھولوں کی زیارت کرتی ہے۔ ان کا دماغ بیضوی شکل میں تل کے بیج کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے باوجود سیکھنے اور یاد رکھنے کی ان میں بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیاں رقص کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہے۔ ان کی ایک کالونی 20,000 سے لے کر 60,000 شہد کی مکھیوں اور ایک ملکہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ مصروف رہتی ہے، جب چتے کو اپنی زیادہ سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روزانہ 20,000 انڈے دیتی ہے۔ معزز دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب شہد کی مکھیاں واپس اپنے چتے میں جاتی ہے تو وہاں شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی مکھیوں کی ایک ٹیم موجود ہوتی ہے، اور جو مکھی اپنے ساتھ کوئی مضر صحت چیز چتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم یا تو اسے مار دیتی ہے یا پھر اس کے پر کاٹ کر نیچے پھینک دیتی ہے، اور صرف صاف ستھری مکھیوں کو ہی چتے میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے پناہ خصوصیات رکھی ہے جسے دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ سائنس آج تک اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ معزز دوستو، شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ مختلف ممالک میں اسے بیماریوں کی شفا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر یہ 1000 سال بھی پڑا رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے، بشرط یہ کہ یہ محفوظ رکھا جائے۔ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کی ڈنک سے جوڑوں کی درد کی دوا تیار کی جاتی ہے۔
معزز دوستو، اگر شہد کا بیرونی استعمال پر بات کی جائے تو آنکھوں میں شہد لگانے سے آنکھیں صاف اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چہرے پر شہد کا استعمال داغ، دپو، جھریوں اور کیل مہاسیوں کو رفع کر دیتا ہے۔ شہد کو پانی میں ملا کر بدن پر مالش کی جائے تو بدن میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ شہد لگانے سے بال نرم و ملائم لمبے ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر شہد کا ماسک لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے۔ منجن میں ملا کر لگانے سے مسوڑے مضبوط اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہو جاتے ہیں۔ شہد کو تیل میں مکس کر کے لگانے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح اگر شہد کو خوراک میں شامل کرنے کے فائدوں کی بات کی جائے تو شہد کھانے سے سینے کا بلغم ختم ہوتا ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ شہد کے استعمال سے دل کی بیماریوں کو بڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شہد کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ جسم میں اضافی کولیسٹرول میں کمی کے لیے شہد سے اچھی اور مفید غذا کوئی نہیں۔ پانی میں شہد ملا کر پینے سے دل کی شریانوں کے سکڑنے کا عمل رک جاتا ہے۔ شہد کا استعمال قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ ایسے افراد جو بے خوابی کا شکار ہوں یا نیند نہ آنے کی شکایت سے دوچار ہو، ان کو چاہیے کہ وہ شہد کا استعمال کریں۔ شہد کے استعمال سے نیند پرسکون اور بھرپور آتی ہے، جس سے دماغ تازہ رہتا ہے۔ شہد کو نہار منہ کھانے سے معدے کی تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ شہد کے استعمال سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور جلد میں ضروری نمی پیدا ہوتی ہے۔ شہد کا استعمال جوڑوں کے درد میں نہایت مفید ہے۔ اس سے جسم کے حصوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ شہد بصارت کو تقویت دیتا ہے اور بینائی کو حیرت انگیز طور پر بڑھاتا ہے۔ شہد خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دل کے امراض میں مفید ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کا خیال ہمارے ذہن میں تب آیا جب ہمیں اپنے عزیز دوست انجینئر محمد نعمان بخاری صاحب کے اصل جنگلاتی شہد کا ذائقہ یاد آیا، تو سوچا کہ شہد کی مکھی پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ انجینئر نعمان ماضی قریب میں ہمارے ساتھ سعودی عرب میں ایک ساتھ جاب کرتے تھے، جو کہ اب پاکستان میں اصل جنگلاتی شہد کا کاروبار کر رہے ہیں۔ نعمان صاحب کی ذہانت اور ایمانداری میرے لیے بذات خود ایک مثال ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ بھی خالص قدرتی شہد سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال یا واٹس ایپ کر کے پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ فری ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔